حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد راشدین خلافت کا 30 سالہ سنہری دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور اس کے بعد ملوکیت کا ایسا سیاہ دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد خلافت امویہ معرض وجود میں آئی، جو کہ اسلام کی دوسری جبکہ تاریخ کی 5ویں بڑی سلطنت تھی۔ اگرچہ بنو امیہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد بے شمار فتوحات حاصل کی، لیکن اس کے برعکس آل امیہ کے بغض اہل بیت اور عوام کے ساتھ ظلم و جبر کی وجہ سے امویوں کے خلاف ایک نئی طاقت آل عباس اٹھ کھڑی ہوئی، جس نے آل امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے نئی عباسی خلافت کی بنیاد رکھی۔ جنگ زا پر مبنی اس اینیمیٹڈ ویڈیو میں خوش آمدید۔ بنو امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور حکومت میں ہشام کی نااہلی، عیش پرستی اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے 739 عیسوی میں پہلی بار بربر قبائل نے امی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف بغاوت کر ڈالی، جس کے بعد مغربی علاقہ ہمیشہ کے لیے امویوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد 6 فروری 743 عیسوی میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ہشام بن عبد الملک کا بھتیجا ولید بن یزید نیا امی خلیفہ مقرر ہوا۔ ولید انتہائی نالائق اور ظالم خلیفہ تھا۔ ولید ثانی کی بد اخلاقی کی بنا پر کئی امراء نے اس کی ولی عہدی کی مخالفت بھی کی تھی۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے مخالفین کو چن چن کر اس نے قتل کروا دیا۔ اس کی سفاکی کی بنا پر بعض متاثر افراد اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ ہشام بن عبد الملک کی قبر پر جا کر اس کے فیصلے پر رویا کرتے تھے۔ جب ولید کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو یزید نے ولید کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اپریل 744 عیسوی میں دمشق کا محاصرہ کر لیا اور اس نے خود کو خلیفہ نامزد کرتے ہوئے ولید کو قتل کر دیا۔ لیکن یزید ثانی کا دور حکومت بھی مختصر تھا، کیونکہ اس کی خلافت کے صرف 6 ماہ بعد ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یزید ثانی کی موت کے بعد اموی خلافت میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ اس سیاسی بحران کے دوران بنو امیہ کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مروان ثانی نے تخت سنبھالتے ہوئے اموی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ مروان ثانی اس سے پہلے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں میں گورنر رہ چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مروان بازنطینی اور خضر ترکوں کے خلاف کئی ایک جنگیں بھی لڑ چکا تھا۔ مروان نے اپنی فوج کے ساتھ شام کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے خلیفہ سلیمان کی فوج کو شکست دی اور دسمبر 744 عیسوی میں وہ فاتحانہ دمشق شہر میں داخل ہوا۔ مروان کے خلیفہ بننے کے بعد شام میں اس کے خلاف کئی ایک بغاوتیں ہوئیں، کیونکہ شام میں مصری اور یمنی قبائل کی کشمکش نے خانہ جنگی کی سی صورتحال اختیار کر لی تھی۔ شام میں امن قائم کرنے اور ان بغاوتوں کو ختم کرنے میں مروان کو پورے 2 سال لگے، لیکن جب مروان شام میں ان بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا تو اس دوران عراق اور شام میں مروان کے خلاف بغاوتیں پھیلنے لگیں، جس کے بعد مروان نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مصر پر حملہ کرتے ہوئے مصری باغیوں کو کچل ڈالا تھا۔ اس دوران جبکہ مروان مصر میں باغیوں کی سرکوبی میں مصروف تھا تو موصل کے قریب ضحاک بن قیس نے بین النہرین میں خلیفہ مروان کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی، جس کے بعد مروان ثانی نے 746 عیسوی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ضحاک اور اس کی فوج کو ختم کرتے ہوئے اس بغاوت کو ختم کر ڈالا تھا۔ اگرچہ مروان نے ان بغاوتوں کو کچلتے ہوئے اموی خلافت میں اس استحکام لانے کی کوششیں کیں، لیکن اس دوران عباسیوں کی دعوت ملک کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ مئی 747 عیسوی میں خراسان میں عباسیوں نے بنو امیہ کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر بغاوت کھڑی کر دی۔ عباسی دراصل قریش کا ایک قبیلہ تھا جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ عباسی کہلائے۔ عباسیوں کی یہ دعوت اچانک نہیں تھی، بلکہ عباسی پچھلے 30-40 سالوں سے خفیہ دعوت دے رہے تھے، جس کے لیے عرب اور عجم دونوں عباسیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، جو پچھلی کئی دہائیوں سے بنو امیہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عباسی انقلاب کامیاب رہا۔ 747 عیسوی میں عظیم عباسی انقلابی رہنما ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ ابراہیم نے خراسان میں بغاوت کا حکم دیا۔ اسی سال 9 جون کو ابو مسلم خراسانی نے کالے جھنڈوں کے ساتھ آل امیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔
ابو مسلم خراسانی 10,000 کی فوج کے ساتھ مرو شہر کی جانب پیش قدمی کرنے لگا اور 14 فروری 748 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی نے خراسان کے اموی گورنر نصر بن سیار کو شکست دیتے ہوئے خراسان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابو مسلم نے اپنے کمانڈر قحطبہ بن شبیب کو اموی گورنر نصر بن سیار کے تعاقب میں روانہ کیا، جس کے بعد نصر بن سیار تو بھاگ نکلا، جبکہ گرکانچ میں قحطبہ بن شبیب کا ایک اموی دستے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا جسے قحطبہ بن شبیب نے شکست دے دی تھی۔ اس پسپائی کے بعد نصر بن سیار نے رے شہر سے تازہ دستوں کی مدد سے ایک نئی فوج جمع کر لی، لیکن اس بار بھی نصر بن سیار کو شکست ہوئی اور اس شکست کے بعد نصر بن سیار کا ارادہ ہمدان شہر میں پہنچ کر نئی فوج جمع کرنے کا تھا، لیکن اس پسپائی میں ہی نصر بن سیار عباسی فوج کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس دوران عباسی کمانڈر قحطبہ قومس رے ہمدان اور نہاوند کو فتح کرتے ہوئے مارچ 749 عیسوی میں اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے اصفہان شہر کا محاصرہ کر لیا، جہاں 50,000 اموی فوج موجود تھی۔ قحطبہ نے 10,000 کی مختصر فوج کے ساتھ 50,000 کی اموی فوج کو شکست دیتے ہوئے اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران نہاوند کے قریب قحطبہ کا ایک بار پھر دمشق سے آئی تازہ دم فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور قحطبہ نے اسے بھی شکست دے دی۔ دوسری جانب ابو مسلم خراسانی مشرق میں عباسی خلافت کو مضبوط کرنے میں مصروف تھا اور اس نے مشرقی خراسان سے اپنے مخالفین کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا اور یوں 90 سال کے طویل عرصے کے بعد خراسان سے اموی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ خراسان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ابو العباس نے کوفہ شہر کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا، جو کہ عباسی انقلاب کا مرکز تھا۔ ادھر اگست 749 عیسوی میں ایک اور اموی کمانڈر نے قحطبہ کی فوج کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عباسی کمانڈر قحطبہ انتہائی چالاک تھا۔ اس نے اموی کمانڈر کے خلاف شب خون مارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی میں اموی فوج آرام کر رہی تھی تو قحطبہ نے اچانک حملہ کر دیا اور ایک بار پھر اموی فوج کو شکست ہو گئی، لیکن اس حملے میں قحطبہ شدید زخمی ہوا، جس کے بعد قحطبہ کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر ابو مسلم خراسانی نے دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 28 نومبر 749 عیسوی جمعے کے دن ابو العباس الصفا پہلا عباسی خلیفہ منتخب ہوا۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو العباس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام بڑے عہدوں پر اپنے خاندان کے لوگوں کو منتخب کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی عبداللہ ابن علی کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ابو مسلم خراسانی اپنی فوج کے ساتھ موصل کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ ادھر اموی خلیفہ مروان ثانی ہوران میں ایک بڑی فوج کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، جس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا بین النہرین جا پہنچا، جہاں اس نے عباسی فوج کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہاں دریائے زاب کے کنارے عباسی اور اموی فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں۔ مروان کے پاس 1,20,000 کی فوج تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں عباسی لشکر صرف 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اگرچہ اموی لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ابو مسلم خراسانی کی فوج طاقت میں اموی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ اپنی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے ان کا مورال کافی بلند تھا اور انہیں یقین تھا کہ اس بار بھی وہ اموی فوج کو شکست دے دیں گے، جبکہ اموی فوج اپنے پے در پے شکستوں کی وجہ سے کافی خوفزدہ تھی اور ان کا مورال کافی ڈاؤن تھا۔ یہ 25 جنوری 750 عیسوی کی سرد صبح تھی، جب دریائے زاب کے مشرقی کنارے عباسی اور اموی فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ جنگ سے پہلے دونوں فوجوں نے مکہ کی جانب منہ کرتے ہوئے دعا مانگی۔ فجر کی نماز کے بعد دونوں جانب سے جنگی ڈھولوں کی آواز گونجنے لگی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگ تھی، کیونکہ اس جنگ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب اسلامی دنیا پر حکمرانی کون کرے گا۔ جنگ کی شروعات تیر اندازوں سے ہوئی۔ اموی اور عباسی تیر اندازوں نے ایک دوسرے پر خوب تیروں کی بوچھاڑ کی۔ تیر اندازوں کی جنگ کچھ دیر تک جاری رہی اور اس کے بعد دونوں فوجوں کے تیر انداز واپس اپنے ہراول دستے کے پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو مسلم نے پیدل دستوں کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ اموی فوج مقابلے کے لیے میدان میں اتر سکے۔ اس دوران مروان نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز سے کہنے لگا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر اموی فوج کا ہرول دستہ عباسیوں سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑا۔
یہ ہرول دستہ گھڑ سوار دستہ تھا جو کہ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل تھا، جو عباسی فوج کے ہرول دستے سے تعداد میں کہیں زیادہ تھا۔ لیکن ابو مسلم خراسانی نے اپنی فوج کی سخت تربیت کی ہوئی تھی، جو چٹان کی طرح میدان میں کھڑی تھی، اور جب اموی گھڑسوار دستے عباسی فوج کے پیدل دستوں سے ٹکرائے تو فضا میں تلواروں کے ٹکرانے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس ابتدائی حملے میں ہزاروں سپاہی دونوں جانب سے مارے گئے، لیکن عباسی فوج میدان میں ڈٹی رہی اور عباسی نیزہ بازوں نے اموی گھڑسواروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ابو مسلم خراسانی کی تربیت یافتہ فوج نے جوابی حملہ کرتے ہوئے بے شمار اموی گھڑسواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کے بعد ابو مسلم خراسانی نے اپنی تمام فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی عباسی فوج امویوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس حملے کی وجہ سے اموی خلیفہ مروان ثانی بھاگ کھڑا ہوا۔ مروان کے بھاگنے کے ساتھ ہی اموی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور اس پسپائی میں ہزاروں گھڑسوار دستے مارے گئے۔ جب عقب میں کھڑی پیدل اموی فوج نے ہرول دستے کا یہ حال دیکھا تو اس نے بھی میدان جنگ سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اموی فوج کے عقب میں دریائے زاب تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں اموی سپاہی دریا میں ڈوب کر مارے گئے، جبکہ باقی اموی سپاہی عباسی سپاہیوں کی تلواروں کا نشانہ بنے۔ جنگ زاب نے فیصلہ کر دیا کہ اب مسلم دنیا پر حکمرانی عباسی خاندان کرے گا، اور اس جنگ میں شکست کے بعد آل امیہ کی 90 سالہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور قوت اقتدار امویوں کی بجائے عباسیوں کے ہاتھوں منتقل ہو گیا۔ اس جنگ میں شکست کے بعد آخری اموی خلیفہ مروان ثانی جان بچا کر موصل میں پناہ گزین ہوئے، لیکن عباسی اس کے تعاقب میں وہاں بھی جا پہنچے، جس کے بعد مروان جان بچاتا ہوا ہوران اور شام سے ہوتا ہوا مصر جا پہنچا، اور جلد شام پر بھی عباسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ چنانچہ ذی الحج 132 ہجری میں مروان اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا، اور اس کی وفات کے ساتھ ہی اموی اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ابو العباس الصفا عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ مقرر ہوا۔ عباسیوں نے دارالخلافہ کو دمشق سے کوفہ منتقل کر دیا، اور آنے والے اگلے چند سالوں میں عباسیوں نے سائنس، فلکیات اور دیگر شعبوں میں اس حد تک ترقی حاصل کر لی کہ عباسیوں کا دور اسلام کا سنہری ترین دور، دی گولڈن ایج آف اسلام کہلانے لگا۔